یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی اور حضرت حوا کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جب یہ دونوں جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح یہودا کے ساتھ جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، تو قابیل اس بات پر رضامند نہیں ہوا کیونکہ اقلیمیہ یہودا سے زیادہ خوبصورت تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہذا تم یہ بات مان لو۔ اقلیمیہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تمہاری بہن ہے، اس کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اس بات پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو۔ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اقلیمیہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانی پہاڑ پر رکھ دیتے اور آسمان سے ایک آگ آتی اور انہیں کھا جاتی، جو ایک وجہ بنتی کہ اس کی قربانی قبول ہو چکی ہے۔ دوستو ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کی روایت میں دو نام ملتے ہیں، ایک غازہ اور دوسرا یہودا، واللہ علم۔ خیر، قابیل کھیتی باڑی کرتا اور حابیل جانور پالتا تھا، چنانچہ قابیل نے گندم کی بالیاں اور حابیل نے ایک خوبصورت تازہ مینڈا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پہ رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا اور وہ حابیل سے کہنے لگا میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، اگر تم میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے، قربانی کی ساری رویداد سنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے قابیل، تیری بہن اقلیمیہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اقلیمیہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر میں رہنے لگا۔ اس دوران حضرت آدم علیہ السلام مکہ چلے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے تو سوچنے لگا کہ اسے کس طرح سے ماروں، کیونکہ اس زمانے تک کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا تو اس لعین نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پہ رکھ کر دوسرا پتھر اس کے سر پر دے مارا اور وہ جانور مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھ کر حابیل نے اپنے بھائی قابیل کے ساتھ یہی کیا اور زمین سے ایک بڑا پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا اور اپنے بے گناہ بھائی کو قتل کر ڈالا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کرے۔ یہ روئے زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران و پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر ادھر ادھر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دو کوے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑے اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ کوے کو دیکھ کر قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی کیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین میں گڑھا کھود کر دفنا دینا چاہیے، چنانچہ اس نے ایک گڑھا کھودا اور اس میں اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے تو حابیل کو نہ پا کر اسے بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے نامعلوم کہاں چلا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا، شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل القیاس القیاس اے پدر پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زار و قدار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے قبر کو کھود کر حابیل کو دیکھا کہ اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور خون سے آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حالت دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی کافی اولاد تھی جن میں سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ روایت میں ہے کہ جب حابیل قتل ہوئے تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔
قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا اور پرستش کرتا ہے، لہذا تم بھی آگ کی پوجا اور پرستش کیا کرو۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی، اور وہ زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کا ایک عذاب کا ایک حصہ اور گناہ قابیل پر بھی ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کیا اور اس کا طریقہ ایجاد کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ کسی بے گناہ کو قتل کرنا یعنی خون ناحق بہانا بہت بڑا جرم ہے۔ قابیل نے غصہ، حسد اور بغض میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد، غصہ اور بغض انسان کے لیے کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو بلا وجہ مار ڈالے جبکہ اس نے نہ کسی کو قتل کیا ہو اور نہ زمین میں فساد پھیلایا ہو، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی بے قصور شخص کے قتل سے باز رہے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی دی۔ واللہ عالم۔